بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ کل شام کو جنہوں نے چھڈی تھی نا، جس کو بعد میں پکڑ لیا تھا، مریم اورنگزیب صاحبہ نے تھوڑی دیر بعد کہ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جا رہے ہیں پارلیمنٹ سے، اور یہ 27 تاریخ کو ہی ہوگا، انہوں نے باقاعدہ چھوڑی تھی۔ پھر میں نے آپ کو ولاگ میں اس کے تمام عوامل بتائے تھے، یہ کس کس بنا پر یہ عوامل سارے آئے کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتی ہے کہ نہیں بھائی ابھی آپ کی پوزیشن مزیدار نہیں ہے۔ جو سیاسی الحاق جو ہے 13 جماعتوں کا، وہ یہ کہہ سکتا ان میں سے کئی جماعتیں ایسی ہیں کہ بھائی ہماری مہربانی اور کتنا ذلیل کریں گے۔ پہلے تو عوام کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک غلطی ہوگی، معاف کر دینا، اس 13 رکنی اتحاد کے اندر ہم شامل ہو گئے، دوباری بار تجدید عہد کیا تو مارے بھی جائیں گے۔ اچھا جی، وہ کہانی کھل گئی ہے سر، وہ کہانی زبردست کھل گئی ہے۔ میں نے اس ولاگ میں آپ کو بتانا ہے کہ ایک سیاسی جماعت نے اپنے سربراہ کو استعفے تک جمع کرا دیے ہیں، بیڑا غرق طے ہو چکا ہے۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید وہ جو چیف جسٹس صاحب کی جو سماعت ہے نا 27 تاریخ، اس کی بھی شاید نوبت نہ ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ وہ بڑی زبردست چیز ایک پیش رفت ہو چکی ہے اس اتحاد کے حوالے سے۔ اس کی کچھ چیزیں ہیں، پی ڈی جی آئی ایس پی آر سے متعلق میں نے آپ کو بتانا ہے، وہ ہمارا سیاسی سوالوں کے حوالے سے ہم نے ڈیفینیٹلی اس کو ڈسکس کرنا ہے، اہم ترین پوائنٹس ہے۔ ثاقب نثار صاحب کا رد عمل تو میں نے بتا دیا اس آڈیو پہ۔ اب خواجہ آصف صاحب نے بھی تھوڑی پیری پاما لائک کی چیز کی ہے، طارق رحیم صاحب نے بھی تھوڑی زبردست قسم کی ان کی اوقات یاد کرائی ہے۔ چیزیں بڑی عام ہیں تو پلیز مس نہیں کیجیے گا، بہت عام ولاگ اور انٹرسٹنگ ولاگ ہونے جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جی میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی بات کر لوں جی۔ بہت اہم باتیں انہوں نے کی اور کوئی شک نہیں کچھ باتیں ڈسکس کرنے والی بھی ہیں۔ ویسے انہوں نے بتا دیا ابتدا میں کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، پھر سوالات کے جواب بھی دیے۔ انہوں نے کہا روزانہ 70 سے زیادہ آپریشنز ہو رہے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں، مگر میرے لیے زیادہ تر کنسرننگ وہ تھے جو سیاسی سوال تھے، جو اس وقت سب کی الیکشن کے اوپر معاملے پہ پڑے ہوئے ہیں نا، سارے الیکشن کے سلسلے میں کہ بھائی وزارت دفاع کی رپورٹ کیا ہے کیا نہیں، تو وہ تھا۔ انہوں نے لیکن سیاسی سوالوں کے جواب دیے۔ انہوں نے کہا فوج ایک قومی ادارہ ہے اور اس کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی جی۔ اور انتخابات میں فوج کو طلب کرنے کا جو اختیار ہے نا، وہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت ہے اور وفاقی حکومت کے پاس یہ آرٹیکل کے اختیارات موجود ہیں۔ اس ضمن میں وفاقی حکومت نے ہم سے رابطہ کیا، کنسرن کیا اور الیکشن کمیشن کو ہم نے اپنے موقف سے آگاہ کر دیا، یعنی ہم انتخابات میں سیکیورٹی نہیں دینا چاہتے اکارڈنگ ٹو الیکشن کمیشن، یعنی ہم انتخابات میں نہیں دینا چاہتے، فوج مصروف ہے دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے حوالے سے۔ تو میرا ان سوالوں کے جواب کے اوپر ہے، باقی وہ سب چیزیں چل ہی رہی تھی۔ اچھا، انہوں نے کہا ہم دہشت گردی کے خلاف اس وقت لڑ رہے ہیں، 70 آپریشن روز ہو رہے ہیں، بڑا سکور ہے یہ، کوئی شک نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، یعنی سیکیورٹی نہیں مل سکتی الیکشن کے حوالے سے، تو یہاں سے آپ ذرا بالکل ایزی ہو جائے۔ اچھا، ساتھ یہ بھی کلیئر کر دیا کہ فوج کے سیاسی استعمال سے انتشار پھیلتا ہے، یعنی فوج کو اتنا سیاست کے اندر ڈسکس نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور بلکہ وارن بھی کیا ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے نصیحت بھی کی ہے، وارن بھی کیا ہے سیاسی جماعتوں کو۔ انہوں نے کہا سیاسی جماعتیں فوج کے غیر سیاسی ہونے کی جو سوچ ہے، جو اب فوج غیر سیاسی ہو چکی ہے جنرل باجوہ صاحب کے مطابق، اس سوچ کو تقویت دے سیاستدان، کہ بار بار اس چیز کو کہیں کہ ہاں فوج غیر سیاسی ہو چکی ہے، فوج غیر سیاسی ہے۔ تو انہوں نے کہا اس سوچ کو بھی دے، تو مطلب نصیحت بھی کر دی ہے اور مشورہ بھی دے دیا سیاستدانوں کو، مجھے ادھر ایسا ہی لگا۔ اچھا، مزید کچھ چیزیں بتاؤں، اور جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے سوال کیا کہ جی حامد میر صاحب نے کہا کہ ٹینکوں میں زنگ لگ گیا جی، جنرل باجوہ صاحب نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے اس میں خطاب کے اندر انہوں نے کہا تھا۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے نا اس کا جواب گول کیا، لیکن دیا ضرور ہے، گول کرنا بھی بنتا تھا۔ سابق چیف ہے نا جی، چیف سے متعلق اتنے آسانی سے بات تو نہیں کر سکتے، وہ بھی انٹل انلیس جب تک کہ جی ایچ کیو نے کوئی واضح اسٹانس نہ لے لیا ہو چیف سے متعلق، جی ایچ کیو نے کوئی سخت لائن نہ لے لی ہو چیف سے متعلق، تو تب جا کے ہو سکتا۔ تو آئی ایس پی آر کے جو جنرل شریف صاحب تھے وہ ذرا احتیاط کے ساتھ چلے، لیکن ہاں انہوں نے جواب ضرور دیا، بالکل جواب دیا۔ اور انہوں نے کہا پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم نے انڈیا کو فروری 2019 میں سبق سکھایا تھا، ہم ایمان کی دولت اور شہادت کے جذبے سے سرشار ہیں۔ مطلب رسپونڈ کیا جنرل باجوہ صاحب کو، اگر میں سادے الفاظ میں بولوں گا بھائی اگر انہوں نے کہا ہے تو بونگی ماری ہے، یہ بونگی انہیں نہیں مارنی چاہیے تھی۔ ہماری پوزیشن، فوج کی پوزیشن یہ ہے کہ ہماری آپریشنل تیاری پہ نہ کسی کو شک ہونا چاہیے، 2019 کی مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو اس لیے آپ ذرا پلیز اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ بونگی ماری ہے، تو باقاعدہ اس طریقے سے انہوں نے اس کو رسپونڈ کیا۔ ہاں، سوشل میڈیا کے حوالے سے کہا کہ دشمن ایجنڈے کے اوپر نہ چلیں تو بہتر ہے، ان کو بھی تھوڑا انہوں نے باقاعدہ طور پر مشورہ دے دیا کہ ذرا صحیح راہ پہ چلیں تو سب سے زیادہ مناسب ہے۔ اچھا جی، اب میں آ جاؤں اس خبر کے اوپر
کہ وہ جو میں کل کہہ رہا تھا نا، اور وہ کہتے ہیں کوئی کچھ ایسے سیاستدان بھی ہوتے ہیں وہ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں. وہ جو کل اچانک اعتماد کا ووٹ لینے کی شدنی چھوڑی گئی تھی، باقاعدہ چھوڑی گئی تھی، اپنے مرضی کے لوگوں کو وہ خبر دی گئی تھی، اس کے بعد وہ خبر چلائی گئی، اس کا ٹیسٹ لیا گیا، اس کا وزن لیا گیا، اس کی ذرا حرارت محسوس کی گئی. پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا نہیں ایسی کوئی خبر بھی نہیں، ایسی کچھ چیز اس کا بھی نہیں، تو کیوں وزیر اعظم لیں گے اعتماد کا ووٹ؟ وہ تو اپریل 2022 میں ہم نے لے لیا تھا اعتماد کا ووٹ، تو اب تو کسی قسم کی ضرورت نہیں جی. پیچھے ہٹے تھے باقاعدہ، اس کی ساری چیزیں پتہ چل گئی. وہ عوامل میں نے آپ کو بتائے تھے کہ جناب اس میں اتحادیوں کا عوامل ہیں، اس میں فوج کے عوامل ہو سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے رپورٹ دی ہو، آئی بی نے رپورٹ دی ہو کہ بھائی جان سارے سروس وغیرہ مارے جائیں گے. ابھی ایسا نہیں کریں اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے. اور اپوزیشن کو بھی سلسلے میں سارے پتہ چل گیا. اپوزیشن میں اور بندہ بھی ہو سابق وزیر داخلہ تو اس کے بعد خبریں تو پہنچ جاتی ہیں نا. جی ہاں، شیخ رشید صاحب کے پاس انفارمیشن پہنچی ہے جی کہ ان تیلوں میں تیل ختم ہو گیا، بلکہ بالکل نچڑ چکا ہوا. تو انہوں نے شیخ صاحب نے نا صدر مملک کو خط لکھ دیا، لکھ سکتے ہیں وہ خط. انہیں خط لکھا ہے کہ اسمبلی اپنا اعتماد کھو بیٹھی ہے، یعنی وزیر اعظم اپنا اعتماد کھو بیٹھے ہیں، اور مراسلہ لکھا ہے اور حوالہ بھی دیا کہ مالیاتی بل کا ہی دیکھ لیں. کابینہ سے انہوں نے پاس کروایا جو 21 ارب کا تھا، پارلیمنٹ میں صرف انہی کی اکثریت ہے اور پارلیمنٹ نے اس کو نامنظور کر دیا. تو اس کا مطلب ہے یہ ٹیکنیکلی اپنی اکثریت کھو چکے ہیں، تو ان کو ذرا اعتماد کے ووٹ لینے کا کہہ دیں. ٹھیک ہے جی. اور مطلب سادہ اکثریت بھی ان کے پاس نہیں ہے، اور صدر اب اہم پوزیشن پہ ہے، اور صدر کو سرپرائز دے سکتے ہیں. وجہ بتاؤں کیا ہے؟ وجہ سن لیں جناب. میں ایم کیو ایم کے متعلق بات کر رہا ہوں. حیدرآباد اور کراچی کے یہ جو مردم شماری ہے، اس کے حوالے سے ان کو شدید تحفظات، اس کے طریقہ کار کے حوالے سے. اور یہ خبریں ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ نے اپنے استعفے تمام نے اپنی پارٹی قیادت کو جمع کرا دیے ہیں. ٹھیک ہے جی، تمام کے تمام خالد مقبول صاحب کے پاس جمع ہو چکے ہیں. میں کہہ رہا ہوں 27 تاریخ کی بھی شاید نوبت نہ آئے. ٹھیک ہے. اور ان کو طریقہ کار پہ بڑا ہے، تو اس سلسلے میں یہ تیاری ہو رہی ہے. تو شیخ رشید صاحب کو خبر لگتا پہنچ گئی ہے، اور وہ والا فیکٹر زیادہ ہمارا مضبوط ہوا کہ اتحادیوں نے کہا بھائی ایک بار تو گند کھا لیا، بلکہ منہ کالا کر لیا عوام کے سامنے. اب تجدید عہد لوگ دوبارہ اعتماد کر کے، تو جو تھوڑی بہت بچی ہے وہ بھی نہیں رہے گی. تو ذرا پلیز وہ کر لیں. تو اتحادیوں والا فیکٹر زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایم کیو ایم اڑنے کے لیے زبردست طریقے سے تیار بیٹھی ہے. استعفے انہوں نے خالد مقبول صاحب کو جمع کرا دی. تو میں کہا میں یہ بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں. اب آ جاؤں ذرا اس خبر کی طرف جو ایئر وائی نے چلائی، اور ہمارے اس موقف کی پھر تصدیق ہو گئی کہ دراصل نواز شریف اور مولانا صاحب کا پلان ایک ہے، اور مذاکرات والا معاملہ بالکل معدوم اور کم ہوتا ہوا جا رہا ہے. اور مذاکرات کی راہ میں سب سے زیادہ یہ دو بندے ہی رکاوٹ ہے، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان. اور امکانات اب کم ہو گئے، اور یہ مذاکرات سے پہلے جس طرح کا مواد سوشل میڈیا پر آڈیوز کے ذریعے چلایا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے حکومت چلا رہی ہے، اور سپریم کورٹ کی سماعت سے پہلے جس طرح کی یہ مواد اور چیزیں چلائی جا رہی ہیں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مزید جنگ ہی چاہتے ہیں. گورنمنٹ مزید جنگ ہی چاہتی ہے. ٹھیک ہے جی. میں اس میں ہر باری پیس کہاں نکال کر رہوں گا. شہباز شریف صلح جو آدمی ہے، نواز شریف اگریسو ہے، میں ہر بار یہ پیس نہیں نکال سکتا. تو میں آپ کو جرنل لے کے چلتا ہوں. یہ سیاسی شہید ہونا چاہتے ہیں، حالانکہ سیاسی شہید ہونے کے لیے آپ کا کوئی بڑا کام کرنا ضروری ہے. یہ سیاسی موت مرنا چاہتے ہیں، اور جس کی بنا پر حالات یہ بدترین کرنا چاہتے ہیں. ان کے عزائم یہی ہیں. اور تبھی خبر یہ ہے کہ حکومت جوڈیشری سے متعلق، عدلیہ کی چند شخصیات سے متعلق کوئی بڑا کام کرنے جا رہی ہے. بدھ کو جب سماعت ہے، اور نہیں، بدھ کو انہوں نے باقاعدہ طور پر اجلاس بلایا اتحادیوں کا، اور اس کے اجلاس کے بعد کابینہ کا اجلاس بلایا. اور خبر یہ چلائی جا رہی، سرکولیٹ کی جا رہی کہ کسی ایگزیکٹو آرڈر یا کسی قانون سازی یا پارلیمنٹ کے اجلاس کے ذریعے جو ججز جو ان کے مفاد کے اوپر پورا نہیں اتر رہے، جو ان کو اپوز کر رہے ہیں، اچھا ان کے خلاف کوئی بڑا کام کیا جائے. یعنی 27 اپریل سے پہلے بھی کچھ طے ہو سکتا ہے. ان کے کوئی ایگزیکٹو آرڈر کو جاری کر دیا جائے. ایگزیکٹو آرڈر یاد ہے نا کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یوسف رضا گیلانی نے افتخار محمد چودھری صاحب کو بحال کیا تھا. تو یہ اس انتہا تک جاتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے اس طرح کے مواد سے بات اسی سے کرے کہ کسی طرح کچھ ہو جائے. تو خیر اگلے بھی عقل مند ہیں. پیپلز پارٹی اس کو اپوز کر رہی ہے، کیونکہ ان کے مطابق اکتوبر میں بھی نہیں الیکشن ہونے، اور پیپلز پارٹی کے نہیں اکتوبر تک تو حرارت میں ہو جائے نا. تو یہاں تک بھی چیز ہے. اسی لیے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. اعتماد کا ووٹ والی بات چھیڑ کے واپس لی گئی تھی. یہ چیز تھی. ثاقب نثار صاحب کا رد عمل میں نے اس آڈیو کے اوپر دے دیا تھا. خواجہ آصف صاحب نے بڑا مزیدار رد عمل دیا. انہوں نے کہا لگتا ہے، خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں، میاں ثاقب صاحب آپ کی آڈیو سنی بہت دکھ ہوا.
آپ نواز شریف دشمنی میں بہت دور چلے گئے. آپ نے 14-15 سال قبل شہباز شریف اور نواز شریف کے گلے میرے ساتھ کیے تھے جو بے بنیاد تھے. آپ نے نواز شریف سے بدلہ لیا, اس کو سزا سنائی. اب کتنی دیر اس زہر کو پالیں گے؟ نہیں, انہوں نے دھمکی بھی دے دی کہ میں 14-15 سال والا وہ گلہ بتا دوں گا, اور کہا بھائی جان دو, کتنی دیر پالو گے؟ ریکویسٹ ہی ہے نا آپ سے, بس کر دو. حالانکہ وہ بندہ ثاقب نثار کہہ رہا ہے کہ بھائی میری لاء فرم ہے, کوئی بھی مجھ سے مشورہ لے سکتا ہے. اچھا دوسرا سن لے, یہ یہاں انہوں نے غلط جگہ پہ, یہ اوکھلی میں سر دے دیا. خواجہ طارق رحیم صاحب جن کی آڈیو ثاقب نثار صاحب کے ساتھ ہی, انہوں نے کہا بھائی عطا تارڑ ذرا اپنی شٹ اپ کال دی. انہوں نے کہا یہ نا میں تمہارے دادا رفیق تارڑ صاحب جو صدر پاکستان تھے, چیف جسٹس تھے, اور پھر وہ ساری عدلیہ مہم کے اندر ججز کو خرید و فروخت میں جن کا نام تھا, انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ میں ان کی ساری کہانیاں کھول دوں, پھر منہ چھپاتے رہو گے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.